جب حکم آیا پلٹ کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ یا اللہ اس حکم کے پیچھے مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے، اور کیا جرم اس بچے نے کیا ہے جس کی سزا اس کو دی جا رہی ہے، کوئی پوچھا نہیں، بلکہ اور الٹا بیٹے کو آزمایا، بیٹے کو آزمایا۔ کیا پوچھا؟ بیٹے سے کہا کہ کیا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا؟ تو بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا، اور وہ بیٹا جس کے سلب سے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان میرا کیا جرم ہے، میں نے کیا خطا کی ہے، کیوں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، کیوں مجھے ذبح کیا جا رہا ہے؟ ایک ہی جواب تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے اس کو کر گزریے، قتل کر دیجئے، مجھے ذبح کر ڈالیے مجھ کو، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب دے رہا ہے 12 سال کا بچہ، حالانکہ کہا یہ تھا انہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں قتل کر رہا ہوں، اور خواب میں کوئی ہم جیسا مولوی ہوتا تو 1000 تعویلیں کرتا کہ خواب میں جو دیکھا ہے کون سی بیداری میں دیکھا، لیکن بیٹا جانتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، حکم ہے، اس لیے فرمایا عرض کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی، واقعی یعنی معراج ہے بندگی، معراج ہے بندگی، کہ لٹا دیا باپ نے بیٹے کو، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ ایسے عجیب محبت اور پیار سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس واقعے کا سورہ صافات میں، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے ہمارے حکم کے آگے جھک گئے، ہمارے حکم کے آگے جھک گئے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ یہ نقشہ کھینچا قرآن نے اس منظر کا کہ باپ کو نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ یہ ادا بھی بھائی اللہ تعالیٰ کو کہ اس کو خاص طور پر ذکر کیا کہ پیشانی کے بل لٹایا باپ نے، کہ اگر سیدھا لٹائے تو کیا پتا کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر چلتی ہوئی چھری رک نہ جائے، کر ارادے میں تزلزل نہ آ جائے، اس واسطے اس کو پیشانی کے بل الٹا لٹایا تاکہ ارادے میں کوئی تزلزل نہ آئے۔ اور میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں جو لفظ استعمال کیا قرآن نے عجیب و غریب، فلما اسلم، اس کا ترجمہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جب دونوں باپ بیٹے جھک گئے، اور اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، جس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اسلام اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، چھری چلا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اب میں بھی اپنے حصے کا کام کروں۔ فرمایا نادیناہ یا ابراہیم، آواز دی ہم نے، کیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا، خواب تم نے سچا کر دکھایا، آزمائش تمہاری تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں تم سرخرو ہو کر نکلے، ہمارے حکم کے آگے جھکا دیا اپنے آپ کو بھی، اپنے بیٹے کو بھی۔ تو اب ہماری قدرت کا تماشا دیکھو، قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ آنکھ کھولی، دیکھا کہ بیٹا مسکرا رہا ہے اور ایک مینڈھا قربان شدہ پڑا ہے، وہ فدیناہ بذبح عظیم، فدیہ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ ادا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا کہ اس قربانی کی یاد میں ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کسی جانور کی قربانی پیش کرو۔ سارا حج ابراہیم علیہ السلام کے گرد گھوم رہا ہے، صحیح ان کی یادگار، اور
رمی ان کی یادگار، یہ سارے مناسک ان کی یاد کے اندر کیے جا رہے ہیں، قربانی ان کی یادگار کہ انہوں نے بندگی کی معراج کر کے دکھائی اپنے عمل سے، تو سارے بندوں کے ذمہ لازم کر دی. یہ ہے قربانی کی حقیقت. تو آج کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب اس میں ہمیں معاشی فائدہ بتاؤ، کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، معاشی فائدہ کیا ہوگا، اور اس سے اقتصادی طور پر کتنا نفع پہنچے گا، کتنا نقصان پہنچے گا. ارے بھائی وہاں تو جان کی پرواہ نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بیٹے کی جان کی پرواہ نہیں ہو رہی، اور تم کہتے ہو کہ پہلے پیسے کا فائدہ دکھاؤ تو ہم قربانی کریں ورنہ نہ کریں. تو سارا فلسفہ ہی قربانی کا اس ذہنیت کے خلاف ہے. اسی ذہنیت کو تو مٹانا ہے، اسی ذہنیت کو تو ختم کرنا ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کے اندر معاشی فوائد تلاش کرے، اقتصادی فوائد تلاش کرے. وہ تو حکم ہے اللہ کا، اس کو بجا لانا ہے، چاہے کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو. اس مقصد کے تحت یہ قربانی ہمارے آپ کے ذمہ لازم کی گئی ہے، اور اس سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے، اپنے مال کو قربان کرنا ہے، اپنی جان کو قربان کرنا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جان دے کر بھی ادا نہیں ہوتا. تو اس کے بجائے ہم تو سے تھوڑا سا مال مانگ رہے ہیں کہ یہ قربان کر دو ہمارے لیے. یہ جذبہ جب تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، یاد رکھو کبھی انسان بن نہیں سکتا. جب تک اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا نہ ہو اس وقت تک انسان بن ہی نہیں سکتا. اور یہ دنیا بدعنوانیوں، جرائم، ظلم و ستم کا جہنم بنی رہے گی جب تک کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہو کر زندگی نہ گزارے. اس واسطے یہ قربانی فرض کی گئی ہے. تو بھائی یہ ہے اس قربانی کا پس منظر جو آنے والی ہے انشاءاللہ چند روز کے اندر. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہمیں کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا اس قربانی کے اندر خون بہانا ہمیں پسند ہے. خون بہاتے ہوئے کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. یہی سکھایا جا رہا ہے اس قربانی کے ذریعے. تو اب اس میں اور کچھ حکمت تلاش کرنی نہیں، بس صرف یہ کہ یہ حکم ہے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے کسی سال قربانی ترک نہیں فرمائی، اور نہ صرف یہ کہ ترک نہیں فرمائی بلکہ ویسے تو آپ کے پاس عام طور سے نصاب زکوٰۃ جمع ہی نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے بعد اس کی وجہ ہر سال زکوٰۃ، ہر سال قربانی ادا فرمائی. اور صرف اپنی طرف سے نہیں، ایک مینڈھا پوری امت کی طرف، امت کے وہ بندے جنہوں نے قربانی نہیں کی یا نہیں کر سکتے، تو ایک مینڈھا ان کی طرف سے، سب کی طرف سے قربان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رافت اپنی تمام امت کے اوپر، جو قربانی کر کے تشریف لے گئے. تو یہ قربانی اس نیت سے کرنی ہے، اور اس کا ثواب اتنا مقرر کر دیا کہ فرمایا کہ جو جانور قربان کیا جاتا ہے تو جتنے اس کے جسم پر بال ہیں، ہر بال کے عوض ایک نیکی تمہارے نام آیا مال میں لکھی. گن لو، شمار سے باہر ہیں بال، تو بے شمار نیکیاں اس کے اندر لکھی جا رہی ہیں اس قربانی کے اندر. تو اس جذبے کے ساتھ بھائی قربانی کرنے کی ضرورت ہے. مسائل معلوم کر لیجئے علماء کرام سے تو کہ بھائی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے. جس کے پاس نصاب ہو، زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے آج کل 52.5 تولے چاندی کی قیمت، تو وہ ہو اپنی ضروریات اصلیہ سے زیادہ، اس کے ذمہ قربانی واجب ہے.
اور جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر الگ قربانی واجب. یہ نہیں کہ شوہر نے کر لی تو بیوی کی طرف سے ادا ہو گئی، یا بیوی نے کر لی شوہر کی طرف سے ادا ہو گئی، یا باپ نے کر لی تو بیٹے کی طرف سے ہو گئی، بلکہ ہر بالغ انسان جس طرح اس کے اوپر نماز الگ فرض ہے، روزہ الگ فرض ہے، شوہر کی نماز سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح شوہر کی قربانی سے بیوی کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک کو اپنی استطاعت دیکھنی چاہیے، اس کے حساب سے قربانی ادا کرنی چاہیے. اور اس کے بارے میں مسائل معلوم کر لینے چاہیے کہ بھئی کس کے اوپر واجب ہے، کس کے اوپر اگر کچھ شبہ ہے تو کسی علماء سے پوچھ لیں کہ واجب ہے کہ نہیں. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس گنجائش ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے وہ، اتنی شدید وعید بیان فرمایا، ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے وہ شخص جو قربانی نہیں کرتا. اور آج کل ایک غلط فہمی لوگوں میں پھیل گئی ہے، پتہ نہیں کیسے پھیل گئی، لیکن کثرت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پھیلی ہوئی بہت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں کی قربانی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لی، یا آپ نے کسی مرحوم ماں باپ کی طرف سے کر لی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واجب تو ادا کیا نہیں اور نفل کر لیا. بھائی ایک آدمی کے ذمے ایک قربانی ہے واجب، اس کے بعد اگر کوئی کرنا چاہے نفلی ہے، وہ نفلی اپنی طرف سے کرے، کسی اور کی طرف سے کرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، بڑے ثواب کی بات ہے. لیکن اپنی واجب تو کرے نہیں اور کسی اور کی طرف سے کر لے تو ایسا ہے جیسے فرض تو پڑھا نہیں اور نفلیں پڑھے جا رہا ہے. تو جس طرح وہ غلط ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی غلط ہے، اور ہر ایک کو اپنے واجب کی ادائیگی کی پہلے فکر کرنی چاہیے. یہ ہے جناب کچھ تھوڑے بہت اس کے احکام نہ معلوم ہو تو علماء سے معلوم کر لینے چاہیے، لیکن جو اصل بات اس سب کے پیچھے ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کا ایک شعار ہے یہ قربانی، اسی کی ایک علامت ہے یہ قربانی کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین. ہمارے حضرت کی بات یاد آ گئی، اسی پر ختم کرتا ہوں. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمایا. فرماتے تھے بھائی دیکھو صبح کو جب اٹھو اور دن شروع کرنے والے ہو تو فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لو، نیت کر لو، کیا کہ آج کے دن جو کام کروں گا اللہ کے لیے کروں گا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیا مانا کہ عبادت کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا، روزی کماؤں گا تو اللہ کے لیے کماؤں گا، یعنی اس لیے کماؤں گا کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، میرے ذمہ کچھ حقوق واجب کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے کماؤں گا. کھانا کھاؤں گا تو اللہ کے لیے کھاؤں گا، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کا حق رکھا ہے، اس نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھاؤں گا. غرض جو کام کروں گا اللہ کی رضا کی خاطر کروں گا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کروں گا، محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کروں. یہ نیت کر لو صبح کو، کہتے سارے اعمال کے بارے میں یہ نیت کر ڈالو، ہر کام اللہ کے لیے ہوگا. اور مومن اگر کرنا چاہے تو واقعتاً اس کی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور عبادت نہ بن جائے اگر نیت صحیح کر لے انسان کی. یہ نیت کر لو، اور جب صبح کو یہ نیت کر لی نماز کے بعد ذرا سا ذہن پر زور ڈال کے کیا کیا کام میں کرنے والا ہوں ان سب میں نیت درست کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے. تو فرماتے ہیں سارا دن تمہارا عبادت بن گیا، انشاءاللہ سارا دن عبادت بن گیا. وقت پر استحضار ہو جائے سبحان اللہ، نہ ہو تو شروع میں جو نیت کر لی تھی انشاءاللہ وہ سارا دن کام دے گی، سارا دن کام دے گی. تو روزانہ یہ کام کر لیا کرو،
کہ صبح کو بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کر لو، ان صلاتی و نسکی و محیا و ماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، اچھی طریقے سے ذہن میں کر لو. انشاءاللہ پوری زندگی تمہاری عبادت بن گئی، سارا دن عبادت بن گیا، ہر کام عبادت بن گیا. تو یہ جو قربانی کے وقت میں ہم دعا پڑھتے ہیں نصراتی و نسکی، یہ صرف قربانی کے وقت میں نہیں، ہمارے فرماتے ہیں ہر روز پڑھو، اس واسطے کہ روز اسی دعا کے اندر کہا ہے نا کہ میرا مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہے. تو جینا اللہ کے لیے کیسے ہوا؟ جینا اللہ کے لیے اسی طرح ہوا کہ جینے کے اندر جتنے کام کیے جا رہے ہیں وہ سب اللہ کی رضا کی خاطر انجام دیے جائیں. یہ صبح کو نیت کر لیا کرو. تو یہ کر لو تو انشاءاللہ قربانی کی جو فائدہ ہے اور اس سے جو اصل مقصود ہے انشاءاللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے ساری زندگی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.